پاکستان کی تقدیر بدلنے والے 5 میگا پروجیکٹس۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان اگلے 10 سال میں کیسا ہوگا؟ کیا ہمیں توانائی کے بحران سے نجات ملے گی؟ کیا ہمارے شہر ترقی یافتہ ہوں گے؟ کیا پاکستان اپنے انفراسٹرکچر سے دنیا کو جوڑ رہا ہوگا؟ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جہاں ہم 5 ایسے میگا پروجیکٹس کا جائزہ لیں گے جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ نمبر 1، دیامر بھاشا ڈیم، امید کا ایک روشن باب۔ پاکستان کئی دہائیوں سے توانائی اور پانی کے بحران سے نبرد آزما ہے اور دیامر بھاشا ڈیم اس مسئلے کا دیر پا حل پیش کرتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا رولر کمپیکٹ کنکریٹ ڈیم ہوگا جو 4500 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا اور 8.1 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرے گا، جو زراعت اور پینے کے پانی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ منصوبہ پہلی بار پاکستان کی پانی اور توانائی پالیسی کا ایک کلیدی حصہ بن کر سامنے آیا ہے۔ اس کی تعمیر 2020 میں شروع کی گئی، لیکن ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ مالی وسائل کے بغیر جلد بازی میں آغاز کر دیا گیا۔ ابتدائی تخمینہ 469 ارب روپے تھا، جس میں 120 ارب روپے زمین کی خریداری کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ تاہم غیر مؤثر منصوبہ بندی، تاخیر اور بیوروکریسی کی رکاوٹوں کے باعث اس کی لاگت بڑھ کر 1400 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود یہ منصوبہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ نہ صرف بجلی اور پانی کی ضروریات کو پورا کرے گا بلکہ سیلابی پانی کو قابو میں رکھ کر زراعت اور شہری علاقوں میں بھی تحفظ فراہم کرے گا۔ حکومت اب اس منصوبے کی تکمیل پر دوبارہ توجہ مرکوز کر رہی ہے تاکہ یہ حقیقت میں پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکے۔ نمبر 2، کراچی پشاور موٹر وے، پاکستان کا پہلا ہائی سپیڈ کوریڈور۔ سوچیں آپ کراچی سے پشاور جا رہے ہیں اور وہ بھی ایک ہموار، وسیع اور جدید موٹر وے پر جہاں ٹریفک جام کا کوئی تصور نہیں۔ 1100 کلومیٹر طویل یہ موٹر وے پاکستان کے شمال اور جنوب کو جوڑنے والا پہلا مسلسل اور بغیر رکاوٹ والا ہائی سپیڈ کوریڈور ہوگا جو پاکستان کے اقتصادی ڈھانچے کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ خاص طور پر سندھ، جو تاریخی طور پر پاکستان کا اقتصادی مرکز رہا ہے، اس منصوبے سے بے حد مستفید ہوگا۔ اس موٹر وے سے سندھ کی زرعی علاقے جو اب بھی کراچی بندرگاہ کے قریب ہونے کے باوجود محدود تجارتی رسائی رکھتے ہیں، پہلی بار قومی اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ یہی نہیں بلکہ یہ منصوبہ نہ صرف نقل و حمل کے وقت اور اخراجات میں نمایاں کمی لائے گا بلکہ پاکستان کے صنعتی اور سیاحتی شعبوں میں بھی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دے گا۔ اگر ہم چین کی مثال لیں، جہاں 1990 کی دہائی میں ہائی وے نیٹ ورک نے دیہی معیشت کو مکمل طور پر بدل دیا تھا، تو کراچی پشاور موٹر وے بھی پاکستان میں ایک اقتصادی انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ نمبر 3، ML1 ریلوے پروجیکٹ، پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا نیا دور۔ پاکستان کا ریلوے نظام کئی دہائیوں سے زوال کا شکار ہے، لیکن 1726 کلومیٹر طویل پشاور تک کراچی ML1 ریلوے لائن اس نظام میں ایک نئی جان ڈال سکتی ہے۔ اس منصوبے کی تخمینہ لاگت 6.8 ارب ڈالر ہے اور یہ پاکستان کی ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ فی الحال اس روٹ پر 34 ٹرینیں چل رہی ہیں، لیکن ML1 مکمل ہونے کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 120 ہو جائے گی۔ اس سے ٹرین کے ذریعے سفر مزید تیز اور آسان ہو جائے گا۔ یہ منصوبہ نہ صرف اندرون ملک نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنائے گا بلکہ پاکستان کو وسطی ایشیا ریاستوں سے بھی جوڑے رکھے گا، جس سے بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری کو نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ مزید یہ کہ ML1 کی بہتری سے ریلوے حادثات میں بھی نمایاں کمی آئے گی، کیونکہ جدید ٹریک، سگنلنگ سسٹم اور خودکار کنٹرول میکانزم متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ یہ منصوبہ سیاحت کو بھی فروغ دے گا اور لاکھوں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے گا۔ اگر یہ کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے تو پاکستان کا ریلوے نظام ایک نئے سنہری دور میں داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، راوی ریور فرنٹ، لاہور کو عالمی اقتصادی مرکز بنانے کا منصوبہ۔ لاہور، جو اپنی ثقافت، تاریخ اور ترقی کے لیے جانا جاتا ہے،
अब एक नए संगे मील की तरफ बढ़ रहा है। रावी रिवर फ्रंट दुनिया का सबसे बड़ा नया दरियाई शहर बनने जा रहा है, जो लाखों लोगों को एक आलमी इक्तसादी मरकज में तब्दील कर सकता है। ये मंसूबा न सिर्फ रावी दरिया को एक जदीद और पायदार शहरी मरकज में बदलने की सलाहियत रखता है, बल्कि लाहौर की समाजी और मुआशी तरक्की को भी एक नई जहत दे सकता है। रावी रिवर फ्रंट न सिर्फ माहौलियाती तब्दीलियों से बचाव का एक मुअस्सर हल है, बल्कि इसमें रिहायशी, कमर्शियल, तफरीही, तालीमी और तिब्बी सहूलियात भी शामिल होंगी। ये मंसूबा लाहौर के शहरी ढांचे में एक इनकलाबी तब्दीली ला सकता है, जिससे न सिर्फ सरमायाकारी बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के लिए बेशुमार मौके पैदा होंगे। नंबर 5, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बलूचिस्तान के लिए तरक्की की नई राहें। 20 जनवरी 2025 को नया गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख में एक अहम संगे मील साबित हुआ, जब पहली तिजारती परवाज ने कामयाबी से लैंडिंग की। ये मंसूबा खास तौर पर बलूचिस्तान के लिए अहमियत रखता है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन कम आबादी वाला सूबा है। बलूचिस्तान, जो अपने कुदरती वसाइल की दौलत के बावजूद बेरोजगारी और इक्तसादी पसमानदगी का शिकार है, इस एयरपोर्ट के जरिए नए मौके हासिल कर सकता है। 4300 एकड़ पर मुहित ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो ATR 72, बोइंग 737, एयरबस A380 और बोइंग 747 जैसे बड़े तैयारों की मेजबानी कर सकता है। इस वक्त हफ्तावार 5 परवाजें चल रही हैं, जिसमें 3 कराची गवादर के दरमियान और 2 मस्कत गवादर के दरमियान ऑपरेट की जा रही हैं। ये एयरपोर्ट न सिर्फ बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को मुतवज्जो करेगा, बल्कि बलूचिस्तान के फारिगुल तहसील नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे भी खोलेगा। अगर सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये मंसूबा बलूचिस्तान की मुआशी तरक्की और कौमी मईशत में इनकलाबी तब्दीली ला सकता है। ये 5 मेगा प्रोजेक्ट न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं, बल्कि कौम के हर फर्द की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं। दयामर भाषा डैम हमें तवानाई और पानी के बहरान से निजात दिलाएगा। कराची पेशावर मोटरवे मुल्क में तिजारती सरगर्मियों को फरोग देगा। ML1 रेलवे प्रोजेक्ट पाकिस्तान की सफरी और तिजारती निजाम में इनकलाबी बर्पा करेगा। रावी रिवर फ्रंट लाहौर को एक जदीद आलमी शहर में तब्दील करेगा और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा। ये मंसूबे पाकिस्तान को एक मजबूत, मुस्तहकम और जदीद मुल्क में ढालने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। अगर ये कामयाबी से मुकम्मल हो जाते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ जनूबी एशिया का ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े इक्तसादी और तिजारती मराकज में शामिल हो सकता है। हम एक ऐसे मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ तवानाई वाफिर होगी, सड़कें और रेलवे जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता होंगे और हमारे शहर आलमी मयार के इंफ्रास्ट्रक्चर के हामिल होंगे। क्या ये वो पाकिस्तान नहीं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था? अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा।